आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। सदर जमहूरिया के हाथों नई दिल्ली में कौमी पंचायत अवार्ड्स अता, पूरे मुल्क की तरक्की की खातिर पहले गाँव को फ़रोग देने की ज़रूरत की उजागर। प्रोफेसर गिरिधर प्रसाद ठाकुर के तर्ज तालीम से आलमी नक्शे पर भारत को हुई पजीराई हासिल। LG मनोज सिन्हा का गिरिधर प्रसाद की किताब की रस्म रोनाई तकनीक से खिताब। आज शब कद्र के सिलसिले में वादी बर की खानकाहों, ज़ियारतगाहों और मसाजिद में शब बेदारी के इज्तिमात होंगे मुनक्कद और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के लिए यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का हुआ आगाज। 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को होगी तीर्थ यात्रा इख्तिताम पजीर। अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कौमी पंचायत अवार्ड्स अता किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पूरे मुल्क की तरक्की की खातिर पहले गाँव को फ़रोग दिया जाए। सदर जमहूरिया ने कहा कि पूरे मुल्क की तरक्की के लिए गांव में रहने वाले लोगों को अपनी पसंद के मुताबिक अपने गांव को फ़रोग देने का हक होना चाहिए। उन्होंने आज नई दिल्ली में कौमी पंचायत अवार्ड्स हफ्ते का इफ्तिताह किया और पंचायतों को तरगीबात फराहम करने से मुतल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस और अवार्ड तकरीब में कौमी पंचायत अवार्ड्स अता किए। सदर जमहूरिया ने ख़वातीन की कोशिशों को तस्लीम करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत से ही माशरे की हमजहत तरक्की मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गाँव में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। पंचायती राज महकमे की वजारत आज से कौमी पंचायत अवार्ड हफ्ता मना रही है, जो इस महीने की 31 तारीख को ख़त्म होगा। पंचायती राज के कौमी दिन से कबल आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर यह हफ्ता मनाया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के 1,500 से ज़्यादा मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। एक वक्फे के लिए रुकते हैं। यूं तो सूचित है क्यों तम खोते तेज यानी स्पीड प्लस ये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर बनोमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद कह 5G क्या हम अग्निशमन के जवान JKUT की पहचान, आग कहीं लग जाए बस इतना कर दो काम, 101 नंबर मिलाओ हमको दो पैगाम, पल भर में हम पहुंच जाएंगे करेंगे समाधान। हम अग्निशमन के जवान JKUT की पहचान। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में प्रोफेसर गिरिधर प्रसाद ठाकुर की याद में उनकी किताब की रस्म रोनाई तकरीब में शिरकत की। LG ने प्रोफेसर गिरिधर प्रसाद के साइकोलॉजी शोबे में उनके काम को ज़बरदस्त सराहा। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर प्रसाद साइकोलॉजी शोबे में आलमी सतह के मुहक्किकीन में गिने जाते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रोफेसर प्रसाद ने साइकोलॉजी के भारतीय तर्ज तालीम को बतौर टेस्ट मॉडल उभारा है, जिससे आलमी नक्शे पर भारत की पजीराई हासिल हुई। उन्होंने कहा कि अमृत काल में 21वीं सदी में मुमकिन चैलेंजों को पूरा करने के लिए मुल्क के तालीमी निज़ाम पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। LG ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत मुल्क में तालीम निज़ाम की काया पलट की जा रही है। आज शब कद्र है। ये वो रात है जो हज़ारों रातों से अफजल है और इसी में कुरान करीम का नज़ूल हुआ। शब कद्र के मुक़द्दस मौके पर आज रात भर वादी की तमाम मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हो रहे हैं, जिनमें फर्जंदानी तौहीद, रात भर नवाफिल, दुरूद व अज़कार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस में महव रहेंगे। इसके अलावा मसाजिद और खानकाहों में तौबा इस्तिग़फ़ार की मजालिस भी मुनक्कद होंगी, जिस दौरान आइमा हज़रात और उलमाए किराम फ़लसफ़े शब कद्र पर मुफस्सल रोशनी डालेंगे। वादी में इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्कद होगी, जहाँ नमाज इशा रात के 10:30 बजे अदा की जाएगी। आसारी शरीफ जनाब साहब सौरा, आसारी शरीफ शहरी क्लाशपोरा और खानकाई मौला हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह में भी नमाज इशा 10:30 बजे कायम होगी। ज़ियारत हज़रत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह खानियार और ज़ियारत सईद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह सोनवार में 10 बजे इशा की नमाज अदा की जाएगी। दीगर अजला की मरकजी मसाजिद और ज़ियारतगाहों में नमाज इशा रात 10:30 बजे अदा किए जाने की इतलात हैं।
شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے کہا کہ شب قدر کی رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے اور اس رات میں ہر ایک کو توبہ استغفار میں محو رہنا چاہیے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ عظیم شب جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے. قرآن و حدیث کے مطابق رمضان کی خاص اہمیت ہے. اس میں ایسی ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے اعلیٰ و افضل ہے. سورۃ القدر میں اس کا باضابطہ تذکرہ کیا گیا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس دن فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے حکیمانہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. مفسرین کے نزدیک قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں. یہ رات قدر منزلت کے اعتبار سے بلند و اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے نازل فرمائی. یہی وجہ ہے کہ اس میں لفظ قدر 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. جو شخص اس رات کی بلائی سے محروم ہوا وہ یقیناً محروم خیر و برکت ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس رات صرف اور صرف میری امت کو عطا کی گئی. سابقہ امتوں کو یہ شرف حاصل نہیں. شب قدر کے بابرکت موقع پر نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، سینئر بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر، اپنی پارٹی کے صدر سعید الطاف بخاری، کانگریس کے سینئر لیڈر جے اے میر اور ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. حقانی میموریل ٹرسٹ نے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے اشتراک سے مجلس مدحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائیگر ہال سری نگر میں انعقاد کیا. مجلس کی صدارت سرکردہ عالم دین مولانا شوکت حسین کینگ نے کی، جبکہ ریاستی کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکریٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی نے مہمان خصوصی اور اعجاز ککرو نے مہمان زیوکار کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر معروف نعت خواں ابو الحسن فاروقی، شاعر شہباز حقباری اور نوجوان نعت خواں راحل فیاض نے نعت پیش کیے. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. شری امرناتھ جی یاترا 2023 کے لیے شردھالوں کی رجسٹریشن کا آج سے آغاز ہوا. اس سال رجسٹریشن کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی قرار دیا گیا ہے. امرناتھ یاترا جولائی کی 1 تاریخ سے شروع ہوگی اور یہ 31 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. رجسٹریشن دونوں راستوں پہلگام اور بالتل کے لیے شروع کی گئی ہے، جبکہ رجسٹریشن آف لائن اور آن لائن دونوں ہی طریقوں سے شروع کی گئی ہے. آف لائن رجسٹریشن ملک کے کئی نامزد بینک شاخوں پر کی جا سکتی ہے، جن میں پنجاب نیشنل بینک کی 316 شاخیں، جموں کشمیر بینک کی 90، ایس بی آئی کی 99 اور یس بینک کی 37 شاخیں شامل ہیں. اس سال آدھار کے بنیاد پر رجسٹریشن کی جا رہی ہے، جس میں یاتریوں کی انگلیوں کے نشان لیے جائیں گے، جبکہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کی طرف سے نامزد ڈاکٹروں اور طبی اداروں سے شردھالوں کے لیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے. رجسٹریشن کے لیے 13 سے 70 سال کی عمر مقرر کی گئی ہے. جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے بورڈ کی کارکردگی کے حوالے سے آج ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں بورڈ کی طرف سے جموں کشمیر میں چلائی جا رہی اسکیموں کی مکمل عمل آوری کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ مالی سال 2022-23 میں مختلف روزگار اسکیموں کے تحت 6828 چھوٹے صنعتی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 2732 مراکز خواتین کی سربراہی میں چلائے جا رہے ہیں. ان صنعتی مراکز کے لیے قریب 145 کروڑ روپے کی مارجن منی واگزار کی جائے گی. اس موقع پر ہنا بٹ نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ شفاف طریقے سے کام انجام دے اور نوجوانوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے تاکہ ان مراکز کو کامیاب بنایا جا سکے.
شہر شالی پامپور میں آج مرکزی سرکار کی MSME وزارت نے اسمال اسکیل کوٹیج انڈسٹری کے اشتراک سے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا جس میں علاقے کی خواتین کو مختلف طرز کی تربیت فراہم کی گئی. اس کے علاوہ ان خواتین کو مختلف صنعتی مراکز قائم کرنے کے تعلق سے بھی جانکاری دی گئی تاکہ وہ اپنے علاوہ دوسری خواتین کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں. ایک سرکاری اہلکار نے کہا کہ یہ پروگرام 15 روز تک جاری رہے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اس طرح کی تربیت فراہم کی جا سکے. سری نگر کے حضرت بل علاقے میں آج آگ کی ایک ہولناک واردات میں 3 شاپنگ کمپلیکس اور 8 رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے. ایک سرکاری اہلکار کے مطابق حضرت بل علاقے میں کشمیر یونیورسٹی کے نزدیک ایک شاپنگ کمپلیکس میں آگ نمودار ہوئی جس نے آنن فانن دیگر نزدیکی عمارات کو اپنی لپیٹ میں لیا. اہلکار کے مطابق آگ کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد آگ بجھانے والے عملے اور پولیس کے کئی دستوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا. تاہم تب تک 3 شاپنگ کمپلیکسوں اور آدھے درجن سے زیادہ مکانوں کو نقصان پہنچ چکا تھا. موقع پر موجود متعلقہ تحصیلدار نے بتایا کہ نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور متاثرین کی بھرپور معاونت کی جائے گی. محکمہ خوراک و امور صارفین کے انفورسمنٹ اسکواڈ نے اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیاض احمد شاہ کی سربراہی میں سری نگر شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا جس دوران 52 دکانداروں اور تاجروں کو منافع خوری کا مرتکب پا کر ان پر 27,600 روپے کا جرمانہ عائد کیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ آگے بھی اس طرح کی کارروائی جاری رہے گی اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کرنا، عوامی مشکلات دور کرنا اور عوامی مسائل اجاگر کرنا نیشنل کانفرنس کا بنیادی منشور رہا ہے اور پارٹی آج بھی اس اصول پر سختی سے کاربند ہے. انہوں نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر سرکردہ پارٹی لیڈروں اور عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا. ان لیڈروں نے پارٹی صدر کو پارٹی سرگرمیوں، تنظیمی امورات اور لوگوں کو درپیش مسائل و مشکلات سے آگاہ کیا. ڈاکٹر فاروق نے پارٹی سے وابستہ افراد سے کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں اور ان کے مسائل و مشکلات کو ہر سطح پر اجاگر کریں تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے. راجیہ سبھا کے پارلیمنٹ ممبر غلام علی نے اطلاعات و نشریات وزیر سے اپیل کی ہے کہ وہ آل انڈیا ریڈیو کی ویب سائٹ پر ڈوگری خبریں دوبارہ شروع کریں. وزیر موصوف کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ڈوگری خبروں کا بلیٹن بند کیا گیا ہے جس کے بارے میں ان کے پاس کئی وفود نے شکایت درج کرائی ہے. اور اب موسم کی جانکاری. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.7 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.